بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الادا کتاب کی ایک نئی فصل کی ترکیب کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ہماری فصل ہے فصل فی اتخاذ سترہ۔ تو اس کی ترکیب کرتے ہیں اور اس کے اندر جو صیغے آتے ہیں ان کی تعلیل اور تحقیق وغیرہ وہ بھی بیان کروں گا اور وہ آخر میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے ترکیب ناوی کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے فصل فی اتخاذ سترہ۔ تو اس میں فصل یہ موصوف بنے گا۔ فصل ویسے اصل کے اعتبار سے مصدر ہے اور مصدر ہونے کی حیثیت سے اس میں صلاحیت ہے کہ ما بعد جو جار مجرور ہے اس کا تعلق اس سے کر دیں ڈائریکٹ ہی، لیکن بہتر ترکیب یہ ہے کہ اس کو موصوف بنائیں کیونکہ اب اس میں اسمیت غالب آ چکی، اب وہ مصدری معنی مراد نہیں لے رہے، تو اس لیے فصل موصوف ہے۔ فی حرف جار اتخاذی، یہ مصدر مضاف، السترتی یہ اس کا مضافلہ ہے، تو مضاف مل کر یہ فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور یہ ظرف مستقر متعلق ثابتون کے، ثابتون اس میں فاعل کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے موصوف، تو صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہے مبتدا معذوف ھذا کی، ھذا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے اذا ظن مرورہ یستحب لہ ان یغرز سترۃ تکون طول ذراع فی غلظ الاصبع، اور یہ جو درمیان میں فصاعدا ہے تو اس کی الگ سے ترکیب ہوگی۔ اب اس کی ترکیب کریں تو سب سے پہلے اذا آیا، تو اذا یہ ظرف کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب یہ دو جملوں کے شروع میں آئے تو ظرفیہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، تو اس کو کہیں گے اذا ظرف زمان متضمن معنی شرط، مفعول فی مقدم ہے مبعد فعل کے لیے، ظنہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے مصلی کی طرف یعنی نمازی کی طرف وہ ضمیر لوٹے گی۔ اس کے بعد آگے ہے مرورہ، تو مرور یہ مصدر ہے، اسم ہے، اسم کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ مجرور متصل اور پھر مضاف الیہ بنتی ہے، تو مرورہ مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، تو یہ ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے غائب کی طرف، یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے، زید عمر بکر میں سے کوئی بھی گزر سکتا ہے، تو یہ مضاف الیہ مل کر مفعول بہ ہے، ظن فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ آگے یستحب، تو یہ اب مضارع مجہول کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا باب استفعال سے۔ اس کے بعد آگے ہے اللہ، تو لام حرف جار، ہا ضمیر اس کا مجرور، یہ جار مجرور ظرف لغو ہو جائے گا، اور یہ جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اسی نمازی کی طرف۔ غائب کی جو ضمیریں ہوتی ہیں ان کا مرجع بتانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ان مصدریہ ہے، اور فعل مضارع پر ان مصدریہ داخل ہو تو اس کو نصب دیتا ہے، تو اس لیے یغرزا اس کو پڑھیں گے، منصوب پڑھیں گے، تو ان مصدریہ موصول حرفی۔ آگے یغرزا یہ مضارع معروف کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، باب ہے اس کا ضربہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر بھی اسی نمازی کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ آگے سترتن یہ موصوف ہے، تکون فعل از افعال ناقصہ، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا اسم ہے اور وہ ضمیر لوٹے گی پیچھے موصوف کی طرف۔ آگے طولا ذراع یہ مضاف الیہ مل کر یہ اس کی خبر ہو جائے گی تکونو کی۔ اس کے بعد آگے فی حرف جار ہے غلظ الاصبع، یہ مضاف الیہ مل کر یہ فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہو جائے گا فعل ناقص کے لیے، تو فعل ناقص اپنے اسم خبر اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منصوب محلاً یہ صفت ہوئی، سترتن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بہ ہے، یغرزا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلی ہو کر یہ ان موصول حرفی کا صلہ ہے، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر یہ باطل مفرد ہو کر یہ نائب الفاعل ہے، یستحب فعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلی ہو کر یہ جزا ہے، تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ ترجمہ ہے جب نمازی کو کسی کے گزرنے کا گمان ہو تو نمازی کے لیے مستحب ہے ایسا سترہ گاڑنا جو لمبائی میں 1 گز یا اس سے زیادہ ہو، موٹائی میں انگلی کے برابر ہو۔ اب یہ جو فصاعدن آیا اس کی الگ سے ترکیب ہوگی، تو اس میں یہ جو فا ہے یہ فا بعض کہتے ہیں کہ یہ زائدہ ہے، لفظ کی تزیین کے لیے اس کو لایا گیا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ عاطفہ ہے۔
آگے سائدن یہ منصوب ہے کیونکہ یہ حال ہے، اور یہ ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں پر حال کے عامل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، تو ان میں سے ایک ہے سائدن۔ تو اس کا عامل معذوف ہے، یعنی اس کا ذوالحال بھی معذوف ہے، پیچھے فعل بھی معذوف ہے، پوری عبارت بنے گی فذهب العدد سائدن۔ اب عبارت بن گئی، ترکیب اس کی آسان ہے۔ ذهب ماضی کا صیغہ ہے، العدد ذوالحال ہے، سائدن یہ شبہ جملہ اسمیہ اور حال ہے، ذوالحال حال مل کر اس کا فاعل ہے، ذهب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے وَالسُنَّةُ أَن يَقْرُبَ مِنْهَا وَيَجْعَلَهَا عَلَى أَحَدِ حَاجِبَيْهِ، یہاں تک ایک جملہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے واو ہے، تو نئے جملہ کے شروع میں جو واو آتی ہے اس کو واو استنافیہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر اس واو کے اندر احتمال ہے کہ ہم اس کو عاطفہ بنا لیں۔ آگے ہے السنۃ، تو یہ اسم ہے، شروع میں آیا تو مبتدا ہوگا، تو السنۃ مرفوع لفظاً مبتدا، ان موصول حرفی مصدریہ، یقربا مضارع منصوب ایسی کا ہے واحد مذکر غائب کے، اس کے اندر واو ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے مصلی، من حرف جار ہا ضمیر اس کا مجرور، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے سترہ کی طرف، تو من ہا یہ جار مجرور ظرف لاؤ، تو یقربا فعل اپنے فاعل اور ظرف لاؤ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ، یجعلھا تو اس میں یجعل یہ جعل یجعلو سے مضارع کا صیغہ مضارع منصوب ہے، صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر واو ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے مصلی، ہا ضمیر جو ہے یہ ساتھ منصوب متصل، یہ مفعول بہ ہے، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے سترہ کی طرف، علی حرف جار احدی مضاف، حاجبی مضاف الیہ پھر مضاف، ہا ضمیر یہ آگے جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے مصلی کی طرف، تو یہ مضاف الیہ مل کر احدی کا مضاف الیہ ہوا، یہ مضاف الیہ مل کر علی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لاؤ، تو یجعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور ظرف لاؤ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، تو معطوف لا معطوف مل کر یہ ان موصول حرفی کا صلہ، ان موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بطویل مفرد ہو کر یہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے اور سنت ہے سترہ سے قریب ہونا اور سترہ کو اپنے دونوں بھووں میں سے ایک کے مقابل رکھنا۔ آگے جملہ ہے ولا یصمد الیہا صمدن، تو اس میں واو عاطفہ یا استنافیہ، لا یصمد یہ مضارع منفی ہے، صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اور اس کے اندر واو ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے مصلی، تو الی حرف جار آگے الیہا میں ہا ضمیر جو ہے یہ اس کا مجرور ہے اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے سترہ کی طرف، تو یہ جار مجرور ظرف لاؤ، آگے ہے صمدن، تو یہ مفعول مطلق ہے، تو لا یصمد فعل اپنے فاعل مفعول مطلق اور ظرف لاؤ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ اور نمازی اس سترہ کی جانب ارادہ نہ کرے۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے وَإِن لَمْ يَجِدْ مَا يَنْصِبُهُ فَلْيَخُطَّ خَطًّا طُولًا، یہاں تک ایک جملہ بن جائے گا، واو عاطفہ یا پھر استنافیہ، ان حرف شرط، لم یجد یہ واجدہ یاجدو سے یعنی مثال واوی ہے، باب داربہ ہے، صیغہ ہے نفی جہت بلام کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر واو ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے مصلی، با موصولہ ہے، ینصبو یہ مضارع کا صیغہ ہے ناصبہ ینصبو سے، صیغہ واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر واو ضمیر اس کا فاعل، یہ ضمیر بھی مصلی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ساتھ جو ضمیر ہا یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اس میں موصول کی طرف یعنی ما کی طرف، تو ینصب فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ مفعول بہ، تو لم یجد فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط۔ آگے فلیخط، تو اس میں فا جزائیہ ہے، اور فا کو جب ہٹائیں گے تو پھر اس کو پڑھیں گے لیخط، تو یہ صیغہ ہے امر غائب کا، صیغہ واحد مذکر غائب فعل امر، تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر لوٹے گی اسی مصلی کی طرف، آگے خطن یہ مفعول مطلق بن جائے گا، اور طولن یہ تمیز بن جائے گی یعنی تمیز نسبت، تو لیخط فعل اپنے فاعل مفعول مطلق اور تمیز نسبت سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا، شرط جزا جملہ شرطیہ۔ ترجمہ ہو جائے گا اور اگر وہ نمازی کوئی ایسی چیز نہ پائے کہ جس کو وہ کھڑا کر سکے تو چاہیے کہ ایک خط
لمبائی میں کھینچے۔ آگے جملہ ہے وقالوا بالعرض مثل الہلالی، تو واو نے جملہ شروع میں آئی تو واو استنافیہ، اس کے بعد قالو یہ ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، واو ضمیر بارز اسم اس کا فاعل۔ اس کے بعد آگے یہاں پر عبارت کچھ معذوف ہے، یجعلہ وہ نکلے گی، اور مصنف علیہ الرحمہ نے خود بھی یہاں پر اس کی جو شرح ہے اس پر اس میں انہوں نے نکالی ہوئی ہے۔ تو یجعلو مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع وصف مصلی، اس کے ساتھ جو ضمیر ہے ضمیر وہ منصوب متصل اس کا مفعول بہ ہے، اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے یعنی وہ خط کی طرف ضمیر لوٹے گی۔ اس کے بعد آگے بالارضی یہ جار مجرور ظرف لاغو ہے، اور مثل الہلالی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بہ ثانی ہے۔ وہ جو یجعلہ کے ساتھ ہا ضمیر ہے وہ اس کا مفعول بہ اول ہے، اور یہ مفعول بہ ثانی ہے کیونکہ یہ افعال تسعیر میں سے ہے اور وہ دو مفعول چاہتے ہیں۔ تو یجعل فعل اپنے فاعل ظرف لاغو اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قالو فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو چوڑائی میں چاند کی طرح بنائے۔ آگے جملہ ہے والمستحب ترک دفع المار، تو اس میں واو عاطفہ یا استنافیہ، المستحب مرفوع لفظ مبتدا، ترک مصدر مضاف، دفعی یہ بھی مصدر ہے، یہ مضاف الیہ پھر مضاف، الماری یہ اس کا مضاف الیہ ہے، تو دفع الماری یہ مضاف مضاف الیہ مل کر ترک کا مضاف الیہ ہوا، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہے، تو المستحب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے، اور گزرنے والے کو نہ روکنا مستحب ہے۔ آگے جملہ وَرُخِّصَ دَفْعُهُ بِالْإِشَارَةِ أَوْ بِالتَّصْبِيحِ، تو اس میں واو استنافیہ یا عاطفہ، رخص یہ رخص یرخص ترخیص یعنی باب تفعیل سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، دفع مضاف ہا ضمیر اس کا مضاف الیہ، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کا نائب الفاعل ہے۔ بارف جار الاشارتی یہ مجرور، تو جار مجرور معطوف الیہ، او حرف عطف بارف جار التسبیح مجرور، تو بالتسبیح یہ جار مجرور معطوف ہے، تو معطوف الیہ معطوف مل کر اب یہ ظرف لاغو ہو جائے گا رخص فعل کے لیے۔ اس کے متعلق بھی کر سکتے ہیں اور دفع مصدر کے متعلق بھی اس کو کر سکتے ہیں، تو دفع کے کر لیں تو وہ قریب ہونے کی وجہ سے بہتر ہے، تو اگر اس کے ساتھ تعلق کریں گے تو پھر دفع مصدر اپنے مضاف الیہ اور ظرف لاغو سے مل کر یہ نائب الفعل ہے، تو رخص فعل اپنے نائب الفعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ، اور اس کو اشارے سے یا تسبیح سے روکنے کی رخصت دی گئی ہے۔ آگے جملہ ہے وَقُرِّهَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، تو اس میں واو عاطفہ قُرِّّهَ یہ کارہا یکراہو سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، الجمع اس کا نائب الفاعل ہے، بینہما یہ بین مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہما ضمیر پیچھے لوٹ رہی ہے اشارہ اور تسبیح کی طرف، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہے، تو قُرِّّہ فعل اپنے نائب الفاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے، اور دونوں کو جمع کرنا مکروہ ہے۔ آگے جملہ ہے وَيَدْفَعُهُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاعَةِ، تو اس میں واو عاطفہ یا استنافیہ، یدفع یہ مضارع کا صیغہ ہے، دفع یدفع سے صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع وصف مصلی، سا جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع متصل مفعول بہ، اور یہ ضمیر لوٹی ہے غائب کی طرف یعنی جو گزرنے والا ہے۔ آگے بار فجار رفعی مصدر مضاف، الصوتی یہ اس کا مضاف الیہ ہے لیکن یہ پھر موصوف ہے۔ آگے بار فجار القراءتی مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ہے الثابتی کی، تو الثابتی اس میں فاعل کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع وصف موصوف، تو صیغہ صفت اپنے فاعل و ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر صفت الصوتی موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ رفعی مصدر کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر باجار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغو۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالقراءت کو رفع مصدر کے متعلق کر دیا جائے، لیکن پہلے والی ترکیب زیادہ بہتر ہے۔ تو یدفع فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے، اور روک سکتا ہے نمازی اس کو یعنی گزرنے والے کو قراءت کی آواز کو بلند کر کے۔ آگے جملہ ہے وَتَدْفَعُهُ بِالْإِشَارَةِ أَوِ التَّصْفِيقِ بِظَهْرِ أَصَابِعِ الْيُمْنَى عَلَى
صفحتی کف الیسرا، تو واو عاطفہ یا استنافیہ، تدفع یہ دافع یا دفاع سے اب مضارع کا صیغہ ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے، یعنی عورت جو نماز پڑھنے والی ہے۔ اس کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے اور یہ ضمیر اسی گزرنے والے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آگے بار فجار الاشارتی، یہ مجرور لیکن یہ معطوف له ہے، او حرف عطف التصفیقی، یہ معطوف بنے گا لیکن آگے کے ساتھ مل کر۔ آگے ہے یہ مصدر ہے التصفیق، اور آگے ہے بار فجار ظاہری مضاف، اصابی مضاف الیہ، پھر مضاف الیمنا مضاف الیہ، تو اصابی الیمنا مضاف الیہ مل کر یہ ظاہری مضاف کا مضاف الیہ ہوا، تو یہ مضاف الیہ مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ تصفیق مصدر کے متعلق۔ اس کے بعد آگے الار فجار صفحتی مضاف، کفی مضاف الیہ، پھر مضاف، اور الیسرا یہ مضاف الیہ، تو کفی الیسرا یہ مضاف الیہ مل کر صفحتی کا مضاف الیہ ہوا، تو یہ مضاف الیہ مل کر الار فجار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی تصفیق مصدر کے متعلق۔ تو التصفیق مصدر اپنے دونوں ظرف لفظ سے مل کر یہ معطوف ہوا، تو الاشارۃ معطوف لا اپنے معطوف سے مل کر یہ با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لفظ، تو تدفع فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلی خبری ترجمہ ہے، اور عورت ہٹائے اس کو اشارے سے یا دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے کنارے پر مار کر۔ اس کے بعد آگے ہے ولا ترفعوا صوتها لانه فتنة، تو واو عاطفہ یا استنافیہ، لا ترفعوا یہ مضارع مرفوع ہے، رفع یرفع سے صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا۔ اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے عورت کی طرف۔ آگے صوتہ مضاف ضمیر مضاف الیہ، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اسی عورت کی طرف ہی، تو مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہے۔ آگے لأنہ فتنة، تو اس میں لام تعلیلیہ جا رہا ہے، انا رفع ظروف مشبہ بالفعل، سا جو ضمیر یہ اس کا اسم ہے منصوب متصل اس کا اسم، اور فتنة یہ خبر ہے، تو انا رفع ظروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمی خبری بات مصدر ہو کر لام جار کا مجرور، جار مجرور ظرف لہو، تو لا ترفع فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لہو سے مل کر جملہ فعلی خبری کا ترجمہ ہے، اور عورت بلند نہیں کرے گی اپنی آواز کو کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے ولا یقاتل المارہ، تو واو عاطفہ یا استنافیہ، لا یقاتل، قاتل یقاتل یعنی باب مفاعلہ سے یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ اس کے اندر وزن اس کا فاعل راجع بس مصلی، المارہ مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس مل کا جملہ فعلیہ خبریہ ترجمہ ہے، اور نمازی گزرنے والے سے لڑائی نہ کرے۔ آگے جملہ ہے وما ورد به مؤول بأنه کان، تو اس میں واو عاطفہ یا استنافیہ، ما موصولہ، ورد ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ اس کے اندر وزن اس کا فاعل راجع بس اس میں موصول، بھی یہ جار مجرور ظرف لغو ہے، تو وارد فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ، ما اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مبتدا۔ آگے مؤول، یہ باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے۔ اس کے بعد آگے با حرف جار، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، اور سا جو اس کے ضمیر یہ اس کا اسم ہے۔ اس کے بعد آگے ہے کانا، تو کانا فعل ہے افعال ناقصہ میں سے، اس کے اندر وہ ضمیر اس کا اسم ہے، وہ ضمیر لوٹے گی پیچھے انا کے اسم کی طرف۔ اس کے بعد آگے اس کی جو خبر ہے وہ معذوف ہے، فی ابتداء الاسلامی، تو فی حرف جار ابتدائی مضاف الاسلامی مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ثابتاً کے، ثابتاً اس میں فاعل کا صیغہ، اس کے اندر وزن اس کا فاعل راجع بس ہوئے کانا کا اسم، تو ثابتاً اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ کانا خبر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً انا کی خبر، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ بات مصدر ہو کر یہ با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو، تو مؤول اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ترجمہ ہوگا۔ اور جو اس کے بارے میں وارد ہوا ہے اس میں تعویل یہ کی گئی ہے کہ یہ اسلام کی ابتدا میں تھا۔ آگے جملہ والعمل مباح، تو یہ مبتدا خبر ہے کہ ترجمہ ہوگا جب عمل مباح تھا، وقد نوسخ، تو یہ بھی جملہ آسان ہے، قد حرف تحقیق ہے، نوسخ ماضی مجهول، تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، یہ پیچھے یعنی عبارت سے ہی مفہوم ہونے والا حکم اس کی طرف۔ اس سبق کے اندر
مسند اور مسند لے کی پہچان کی بات کی جائے تو وہ انتہائی آسان ہے۔ جب ترکیب حل ہو جائے تو مسند مسند لے کی جو پہچان ہے وہ بھی ہو جاتی ہے۔ اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس کے جو دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر، تو مبتدا کا ہی دوسرا نام مسند لے ہے اور خبر کا دوسرا نام مسند ہے۔ اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو اس میں جو فعل ہوگا اس کو مسند کہیں گے اور جو فاعل ہوگا اس کو مسند الیہ کہیں گے، یا پھر اگر فعل مجہول ہے تو اس کو تو پھر مسند کہیں گے اور جو اس کا نائب الفاعل ہوگا اس کو پھر مسند الیہ کہیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو صیغے بیان ہوئے تو اس میں پہلا صیغہ ہے اتخاذ۔ تو اس کے اندر چونکہ کچھ تفصیل ہے تو یہ صیغہ تو ہے باب افتعال کا مصدر ہے۔ اب اس کی اصل کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کے حروف اصلیہ آنے چاہیے۔ تو اس کے حروف اصلیہ کے اندر تین قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے حروف اصلیہ یعنی آخاذہ سے یہ ہے حمزہ خا اور زال، اور ایک قول ہے کہ یہ تاخاذہ سے ہے اور ایک یہ ہے کہ یہ واخاذہ سے ہے۔ تو اگر تو یہ ہو تاخاذہ سے یعنی تا خا اور زال اس کے حروف اصلیہ ہوں تو اس صورت میں تو اس کی تعلیل انتہائی آسان ہے کہ یہ اصل میں تھا اتخاذ، تو تا کا تا میں ادغام ہو گیا تو اتخاذ ہو گیا۔ اور اگر اس کے حروف اصلیہ ہوں واو خا اور زال تو اس صورت میں بھی تعلیل آسان ہے کہ اصل میں تھا یہ ابتخاذ۔ تو قاعدہ مشہور ہے کہ واو یہ یا جب باب افتعال کے فا کلمہ میں آئیں تو وہ کسی حرف سے بدلے ہوئے نہ ہوں، یعنی حمزہ سے بدل کر نہ آئے ہوں تو ان کو تا سے بدل دیتے ہیں، پھر تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں۔ تو اس قاعدہ کے تحت واو کو تا کیا تو اتخاذ ہوا، پھر تا کا تا میں ادغام ہوا تو اتخاذ ہو گیا۔ یہ دو قول ہو گئے۔ تیسرا قول جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے، زیادہ لوگوں نے اسی کو اختیار کیا ہے اور وہی مشہور باب ہے، لغت میں بھی دیکھا جائے تو وہی اس کے حروف اصلیہ ملتے ہیں۔ تو اس کے مطابق اس کی اصل بنتی ہے اتخاذ۔ اب معموز کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، اس کے تحت حمزہ جو تھا یعنی دو حمزے اکٹھے آئے تو ان میں جو دوسرا حمزہ ہے اس کو یا سے بدل دیا۔ معموز کا قاعدہ ہے، مشہور قاعدہ ہے۔ تو اتخاذ سے بنا ایتخاذ۔ اب جب ایتخاذ بن گیا تو اب یہاں پر خلاف قیاس شاذ طریقہ سے وہی قانون جاری کر دیا جو واو اور یا جب باب افتعال کے فا کلمہ میں آئیں تو اس واو یا کو تا سے بدلتے ہیں، وہی قاعدہ یہاں جاری کر دیا۔ وہ قاعدہ ویسے یہاں پر جاری نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر ایک شرط ہے کہ واو یا جو ہیں وہ اصلی ہونے چاہیے، کسی حرف سے بدلے ہوئے نہ ہوں، خصوصاً حمزہ سے بدلے ہوئے نہ ہوں۔ جبکہ یہاں پر یہ جو یا ہے یہ حمزہ سے بدل کر آئی ہے، اصل میں اتخاذ تھا، حمزہ کو یا سے بدلا اتخاذ بنا۔ تو اب یہاں پر یہ قاعدہ نہیں جاری ہونا چاہیے کہ اس یا کو تا سے بدلیں، لیکن خلاف قیاس اس یا کو تا سے بدلا، پھر تا کا تا میں ادغام ہوا تو اتخاذ بن گیا۔ تو یہ تین اس کے اندر قول ہیں اس کے حروف اصلیہ کے اعتبار سے، تو تینوں کے اعتبار سے تعلیل میں تھوڑا تھوڑا فرق آئے گا۔ تو یہ صیغہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے اندر کوئی اس طرح کا مشکل صیغہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی تعلیل وغیرہ ہوئی ہو، باقی آسانی صیغے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اس سبق کا اختتام ہوا۔ کوئی سوال ہو اس پر تو وہ الگ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔